Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سننے والی میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، بالخصوص علماء اہل سنت، شعراء اہل محبت، نقیب بزم عقیدت، آئیں تو سننے اور سنانے سے قبل عرض و معروضات سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام، عقیدت و محبت، خلوص و اخلاص کے ساتھ عشق اور وفا میں ڈوب کر سب سے پہلے آقائی نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرما لیں۔ پڑھے میرے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی مرشدی محمد رسول اللہ، السلام علیک یا ولی اللہ، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا، جہاں شرافت ہوگی وہیں نجابت ہوگی، جہاں نجابت ہوگی وہیں طہارت ہوگی، اور جب نجابت و شرافت و طہارت آپس میں گلے ملتے ہیں تو ولایت کا وجود ہوتا ہے۔ خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے، عزیز و اہل ایمان ان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا۔ اور ایک شعر یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ شاعر ہو یا نقیب ہو، الحمدللہ سبھی کو لوگ علامہ اور مولانا کہتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں علامہ ہلچل سیوانی صاحب، نقیب اعظم ہندوستان۔ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور بیٹھایا کاندھے پہ اکثر رسول اللہ نے ان کو بیٹھایا کاندھے پہ اکثر۔ ابھی میں نے جب میرے لیے کرسی خطابت پیش کی گئی تو میں نے ضیاء ملت سید صاحب قبلہ کا ہاتھ تھام کر کرسی پر بیٹھایا، لیکن سادات کے جد کریم کو، حسنین کریمین کو مصطفیٰ نے کاندھے پہ بیٹھایا ہے۔ بس یہی ایک جملہ آ گیا کہ مصطفیٰ جسے اپنی صحبت میں بیٹھا لے
وہ صحابہ ہوتے ہیں. مصطفیٰ جسے اپنی صحبت میں بیٹھائیں، تربیت فرمائیں، تعلیم سے آراستہ کریں، وہ صحابہ ہوتے ہیں. اور مصطفیٰ جسے اپنے کاندھے پہ بیٹھائے وہ حسنین ہوتے ہیں. وہ حسنین ہوتے ہیں. بیٹھایا کاندھے پہ اکثر رسول اللہ نے ان کو. ہلچل بھائی، آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں سید صاحب کے خطاب کے وقت یہ لوگ جا کیوں رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں، میرا نظریہ یہ ہے، عرس کے حوالے سے میرا جو نظریہ ہے، یہ اللہ والے ہیں. اور اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے. توجہ. اب یہ جنہیں بیٹھائیں گے، یہ جنہیں آخری تک رکوائیں گے، یہ جن کی خطاب سنوانا چاہیں گے، وہی بیٹھے گا، وہی آئے گا. اور یاد رکھنا، یہاں اس آستانے ولایت پر کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، چونکہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے رنگ میں ڈھل چکے ہیں. صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں ڈھل چکے ہیں. اب اشارہ جتنا ہوگا اور جو اشارہ ہوگا وہی بولا جائے گا، وہی پڑھا جائے گا. ان کا اشارہ ہے. تو علامہ بلیاوی صاحب نے بھی بہت بہترین خطاب فرمایا. ان کی اجازت کے بغیر، چونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. شبیر برکاتی کی آمد ہے. شبیر بھائی آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، زور سے بولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس عتیق ملت. بیٹھ جائیے آپ اب لوگ، اسی بیٹھیے. بہانے آپ لوگ سمٹ جائیں. آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ جاؤ میرے بھیا. جتنے آپ پیچھے والے ہیں 10 قدم آگے آ جائیں. پیچھے والے 10 قدم گن کے آئیں. اور شبیر بھائی کو آگے بیٹھائیے. اے بابو ایک طرح سے پیچھے بیٹھا. اب جائے گا وہی جنہیں عتیق ملت بھیجیں گے، اور رکے گا وہی جنہیں عتیق ملت رکنے کی اجازت پر. واہ 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 واہ. اب فیصلہ آپ پر ہے. آپ بیچ سے ڈنڈی مارو گے یا خطابت کے دوران جاؤ گے تو سمجھ لو کہ یہ آپ نہیں جا رہے ہو، بھیجے جا رہے ہو. ارے جب اللہ والے کے حوالے سے ولی اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ بن بلائے مصطفیٰ چاہے تو مدینہ جائے، اللہ چاہے تو بیت اللہ جائے، مصطفیٰ کے نواسے حسین ابن علی چاہے تو کربلا بلا لے، کربلا بلا لے. بغداد کے بڑے پیر کی اجازت ہو تو بغداد میں حاضری نصیب ہو جائے. اسی طرح عتیق ملت جسے بلوائیں گے وہ آئے گا، اور جسے بھیجنا چاہیں گے وہ جائے گا، وہ جائے گا. اب سمجھ لو کہ اگر دوران خطابت یا دوران نعت خوانی یا دوران منقبت خوانی اگر آپ جاؤ گے تو سمجھ لو کہ عتیق ملت نے آپ کو بھیج دیا، اب آپ کی ضرورتیں نہیں ہیں. تو اس لیے اگر آپ مستقل مزاج ہو کر بیٹھو گے اور غور سے سنو گے، ہر ایک بات پر لبیک کہو گے، اور اپنے پیر کا مکھڑا دیکھ کر کچھ نہیں تو ماشاء اللہ کہو گے، سبحان اللہ کہو گے. ابھی فاروق بھائی پڑھ رہے تھے، بارہا آپ سے کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ کہو،
کیوں آپ اللہ کے بندے نہیں ہو؟ آپ پر یہ حق نہیں ہے کہ بن بلائے بن بلوائے آپ اللہ کی پاکی بولو، آپ اللہ کی تعریف بیان کرو، آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ پتا ہے جب کوئی بندہ بغیر کسی کے بلوائے سبحان اللہ کہتا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، محفل محبت میں، محفل عقیدت میں بات اچھی لگے، نعت پیاری لگے اور آٹومیٹکلی زبان پر آ جائے، پڑھ رہے فاروق بھائی، پڑھ رہے فاروق بھائی، لیکن تعریف ہو رہی اللہ کی، بول رہے بلیاوی صاحب مگر بڑائی بیان ہو رہی اللہ کی، بول رہے ہیں نقیب اعظم ہندوستان لیکن تعریف ہو رہی اللہ کی۔ اب یہیں سے مجاز مل گیا کہ جب ہم نعت اور خطابت سننے کے بعد کسی مقرر کی تعریف نہیں، مقرر اچھے مقرر بنانے والے خدا کی تعریف، اچھا شاعر بنانے والے خدا کی بڑائی۔ تو اس لیے مسلمانوں ہم نے ایک مجاز دے دیا کہ اچھا بولنے والے ہیں، اچھا پڑھنے والے ہیں، پھر بھی ہم ان کی تعریف نہیں، مصطفیٰ کی محفل میں خدا کی تعریف، خدا کی تعریف۔ اور یاد رکھنا جو بندہ کہتا ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ او فرشتوں گواہ رہنا، زمین کے اوپر عرس عتیقی میں آئے ہوئے زائرین نے روزہ دیکھا ہے میرے ولی کا، لیکن تعریف میری بیان کی ہے۔ آستانہ دیکھا ہے میرے ولی کا، مگر آستانہ ولایت دیکھ کر سبحان اللہ، اور نبی نے تو یہی فرمایا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ولی کون ہوتا ہے، ولی کی علامت کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کی شناخت کیا ہے، ولی کا تعارف کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، ولی کی پہچان یہ ہے چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، عمل دیکھو تو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، اور گفتگو سن لو تو علم میں اضافہ ہو جائے۔ اب دیکھو نا پیارے، ہم نے عتیق ملت کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آپ میں سے کتنوں نے نہیں دیکھا ہوگا، مگر آستانہ بول رہا ہے سبحان اللہ، روزہ بول رہا ہے الحمدللہ، ان کا خانوادہ جب ضیاء ملت الحمدللہ۔ دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھنا، جو آل نبی، میں تو کہتا ہوں کہ جو نبی کی آل ہے اسی کے پاس سارا مال ہے، اسی لیے جب یہ تعمیری کام کا ارادہ کرتے ہیں نا، جب ضیاء ملت تعمیری کام کا جب ارادہ کرتے ہیں تو کوئی چندہ نہیں، کوئی چندہ نہیں، بس نبی کی آل ہے، انہی کے پاس دین و دنیا کا مال ہے، جو ان سے جڑ گیا وہ مالا مال ہے، جو کٹ گیا وہی کنگال ہے۔
وہی کنگال ہے, بدحال تو ہے ہی ہے, لیکن کنگال اب بنگال ہے تو یہ ضیاء ملت. میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ آپ ایسے پیر کے دیوانے ہیں, ایسے ولی کے منگتے ہیں. قسم خدا کی پیارے, اللہ پاک نے آپ کو 2 آنکھیں دی. کتنی؟ 2 ہے نا. سب یہاں 2 آنکھ والے ہیں کہ کوئی 1 آنکھ والا بھی ہے؟ کوئی نہیں نا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں, عتیق ملت کا فیضان ہے. جو ان سے محبت کرے گا وہ 1 آنکھ والا کیسے رہے گا؟ اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں, 2 آنکھیں دیا, دونوں آنکھوں کو استعمال کرو. اور کس معاملے میں استعمال کرنا ہے سنو, یہ عتیق ملت ہیں, ان کے لیے دونوں آنکھوں کا استعمال کرو. ایک آنکھ سے دیکھو, توجہ ہے, ایک آنکھ سے دیکھو تو اولاد علی, دوسری آنکھ کا استعمال کرو تو اللہ کا ولی. اولاد علی, اللہ کا ولی. توجہ دینا. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مجھے پورا حق حاصل ہے کیونکہ میں بھی اولاد علی ہوں. مجھے پورا حق حاصل ہے کہ ہر اولاد علی ولی نہیں ہوتی. توجہ ہے نا. ہر اولاد علی اور ہر ولی بھی اولاد علی. توجہ ہے نا. ہر ولی بھی اولاد علی. توجہ ہے نا. توجہ ہے. لیکن الحمدللہ یہ عتیق ملت ہیں. قسم خدا کی پیارے, یہ صرف اولاد علی نہیں بلکہ اللہ کا ولی. تو دونوں آنکھوں کا استعمال کرو. یہ اللہ کا ولی بھی ہے, اولاد علی بھی ہے. ان کے رگوں میں حسنین کا خون, یہ فاطمہ کی امانت ہے. عتیق ملت. توجہ ہے نا. اب دیکھو, اللہ کا ولی, اولاد علی, 2 بات ہے نا. اللہ کا ولی, اولاد علی. نبی فرماتے ہیں من احبنی واحب هذین وامہما وآباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے اور میرے شہزادوں سے محبت کرے, جو مجھ سے محبت کرے اور میرے دونوں شہزادے حسنین سے محبت کرے, ان کے بابا علی سے محبت کرے, ان کے بچوں سے محبت کرے, کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ, جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. میں ایک بات بتا دوں ہلچل بھائی, اولاد علی اگرچہ ولی نہ ہوں مگر مقام ہے, مرتبہ ہے. اور کیا مرتبہ ہے سنیں کہ چھوچا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں, کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں, مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اور یہی درس تو میرا امام بھی دے رہا ہے. امام عشق و محبت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, ماہی بدعت, حامی سنت, علم کی چٹان, سنیت کی پہچان, عاشقوں کی جان, مترجم قرآن, صاحب کنز الایمان, اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کا قلم جب ڈولتا ہے تو یوں بولتا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ
کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق اسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، یا الہی تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اور کیا فرمایا؟ میرا امام کہتا ہے آج اشرفی رضوی میں اختلاف، خانقاہ ہے نا بھائی، خانقاہ، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اشرفی رضوی میں اختلاف، چشتی قادری میں اختلاف، سلسلے میں اختلاف ہے، تیغیہ سلسلہ تیغیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، سلسلہ اشرفیہ میں، سلسلہ رضویہ میں آپس میں اختلاف، وہ اس سے یہ اس سے۔ لیکن سنو میرا امام کیا کہتا ہے، توجہ ہے، میرا امام کیا کہتا ہے؟ جب خدا کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یہ نہیں کہا اے اللہ، اے اللہ احمد رضا کو، توجہ ہے، اے اللہ احمد رضا کو عالم کر، عالم رکھ، عالموں میں اٹھا، یہ بھی نہیں کہا اے اللہ احمد رضا کو مصنف کر، مصنف رکھ، مصنفوں میں اٹھا، یہ بھی نہیں کہا اے اللہ احمد رضا کو مترجم کر، مترجموں میں رکھ، مترجموں میں اٹھا، بلکہ کہا تو یہی کہا یا الہی احمد رضا کو اشرفی کر یا نہ کر، توجہ، اشرفی کر یا نہ کر، رضوی کر یا نہ کر، تیغی کر یا نہ کر، فریدی فریدی کر یا نہ کر، مجیبی کر یا نہ کر، مگر ہاں احمد رضا کو جو سلسلوں کی جڑ ہے، سلسلوں کی اصل ہے، جہاں جا کر ہر سلسلے کو ملنا ہے، تو فرمایا یا الہی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت العلماء کے واسطے۔ قادری کر، توجہ ہے، اب ایک بات میں بول دوں، جو اشرفی ہے، توجہ ہے نا، جو اشرفی ہے وہ قادری بھی ہے، توجہ ہے نا، جو رضوی ہے وہ، جو تیغی ہے وہ، جو مجیبی ہے وہ، جو فریدی ہے وہ، جو چشتی ہے وہ، لیکن جو قادری ہے وہ، جو قادری ہے وہ اشرفی نہیں۔ سمجھ لو غوث اعظم کو، کون ہے غوث اعظم؟ کیوں میرا رضا فنا فی الغوث تھا، توجہ ہے، فنا فی الغوث تھا وہ رضا کہ جس نے اتنا اچھا میسج دیا، سب کو ایک رہنا ہے، جتنے سنی سب بھائی بھائی ہیں، اور سلسلہ قادریہ میں تمام سلاسل کو جا کر ملنا ہے، اس لیے آپس میں اختلاف نہ آئے۔ امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا، قادری کر، اے اللہ قادری کر، اور صرف کر ہی نہیں رکھ، اور یہی بتا دیا کرنا اور ہے رکھنا، کیونکہ کرنے میں زمانے کی تعین نہیں ہے، توجہ ہے نا، زمانے کی تعین نہیں ہے، مگر رکھنے میں، رکھنے میں، اتنا اچھا نقطہ ہونے کے باوجود بھی تو آپ نعرہ نہیں لگا رہے ہیں۔ کر اور رکھ میں فرق ہے، کر یعنی ایک زمانے تک، رکھ قبر میں جانے تک، اور پھر قبر میں جانے تک ہی نہ رکھ، میدان محشر میں بھی اٹھا،
اٹھا تو انشاءاللہ یہ بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے مسلمانوں میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ولی ہیں ولی, انہیں پہچانے آپ, ان کی بارگاہ میں آئیں تو ادب کے ساتھ آئیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے صرف زیارت نہیں بتائی ہے, زیارت کے ساتھ آداب زیارت بھی بتائی ہے. اب جو ہے نا, ولی کے آستانے پہ جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ, ادب کے ساتھ بیٹھو, ادب کے ساتھ اٹھو. جب جاؤ تو ایسا نہیں کہ جاتے ہی بس سجدے میں گر جاؤ, زیارت کا طریقہ بتایا ہے. جاؤ تو سب سے پہلے انہیں سلام کرو. اور کن الفاظ میں سلام کرنا ہے, کن الفاظ میں پتا ہے آپ کو؟ ولی کے آستانے پہ جائے تو کہیں السلام علیک یا ولی اللہ. کیا کہیں؟ السلام علیک یا ولی اللہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ کے ولی آپ سلامت رہیں, کیونکہ اگر آپ سلامت رہیں گے تو یہ منگتا بھی سلامت رہے گا, یہ بھکاری بھی سلامت رہے گا. آپ سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں گے تو اپنی مرادیں بھی پوری ہوں گی, اپنی تمنائیں بھی پوری ہوں گی. تو کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں, مگر آل پیمبر کے برابر ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے مہر انور, اور بیٹھایا کاندھے پہ اکثر رسول اللہ نے ان کو, بیٹھایا کاندھے پہ اکثر رسول اللہ نے ان کو. کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا, کوئی ہم رتبہ شبیر و شبر ہو نہیں سکتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے آستانے پہ ہم سب حاضر ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کریں. چونکہ عرس کا بھائی فائدہ ہے. عرس کا کیا ہے؟ عرس ایسے نہیں ہوتا, عرس کا فائدہ ہے. اور فائدہ کیا ہے عرس کا؟ فائدہ, پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ولیوں کے مقام کو دکھانا چاہتا ہے. عرس کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ عرس کے ذریعے ولیوں کے مقام کو اجاگر کرنا چاہتا, دکھانا چاہتا ہے کہ جو یہ صاحب عرس یہ مقام والے ہیں, یہ مقام والے ہیں. تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ان کے مقام کو دکھانا چاہتا ہے دنیا والوں میں. اور دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے وسیلوں سے اللہ ان کے منگتوں کی جھولیاں بھی بھرتے ہیں. اس لیے ہم منگتے ان کے آداب کے ساتھ ہم بیٹھیں, آداب کے ساتھ پڑھیں, آداب کے ساتھ خطابت کریں. بہت ادب کی جگہ ہے یہ بھائی, یہ ولی اللہ کا دربار ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے.